السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ دل لگا کے دعائیں پڑھی؟ کیوں؟ کل جھٹکا لگا تھا. اس وقت انسان کو خیال آتا نا کہ جو بھی میں نے کام کیے ہیں وہ بہت اچھی طرح کرتا اور بہت اخلاص کے ساتھ کرتا. تو ایک دن تو آنا ہی ہے نا. کل بچ گئے ہیں تو ایک دن تو آنا ہے جب ہم نے دنیا سے جانا ہے. اور وہ لکھا ہوگا, اللہ کو پتا وہ کون سی جگہ, کون سا وقت اور کون سا طریقہ ہوگا, لیکن اس کی تیاری ہم سب کو کرتے ہی رہنا چاہیے. کون اس وقت قرآن پڑھ رہا تھا؟ آپ پڑھ رہی تھی؟ آپ بھی پڑھ رہی تھی؟ آپ بھی. کون نماز پڑھ رہا تھا اس وقت؟ پڑھ لی تھی. اس وقت کی نماز کی حالت تھی. استاذہ جب یہ کل کا جیسے زلزلہ آیا اس وقت ہم کلاس آپ کے الحمدللہ کلاس کے بعد ہم کچھ اسٹوڈنٹس کو میں انسٹرکشنز پاس کر رہی تھی کہ کل ہم نے یہاں پر آنا ہے تو اس کی کیسے تیاری ہوگی. تو آپ یقین کریں اس وقت اتنی زور کا جھٹکا تھا, اتنا شدید. یہاں مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کیسی فیلنگ تھی, لیکن آپ یقین کریں ہماری پوری بلڈنگ شیک کر رہی تھی. پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید تھوڑا ہے جھٹکا ختم ہو جائے گا, لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اور ہم وہاں سے نکلے کلاس سے, اور اس کے بعد جب میں وہاں سے سب لڑکیوں کو بچیوں کو میں نے نکلوایا اور میں بالکل آخر میں بچ گئی, تو میری اسٹوڈنٹ تھی, میرا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے اس نے کہا آپ بھی باہر نکلے. تو جو سب سے چیز میں نے پہلے اٹھائی وہ میرا قرآن اور میری یہ بک تھی. مجھے اس وقت اتنی فکر تھی کہ ہائے خدا نہ خاصا اگر یہ گر جائے اور یہ میری چیز آیا نہ ہو جائے, مجھ سے چلی نہ جائے. اور استاذہ اتنی یقین کرے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہی ہماری موت کا وقت ہوتا, کیونکہ دیکھیں 8.1 جو ریکٹر اسکیل پہ آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا ایسا زلزلہ, تو ہم کس حالت میں اٹھتے, اللہ کو کیا منہ دکھاتے, کیا عمل لے کے جاتے اللہ کے پاس. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ یہاں جب ہماری کلاسیاں ختم ہوئی اور یہیں میرے 4 سنت اور 4 فرض میں نے کلاس سے پہلے پڑھے تھے, 2 سنت رہ گئے تھے, تو میں نے کہا چلو اب 2 سنت پڑھ لیتی ہوں یہاں کھڑے ہو کے نا پلر کے پاس. تو آپ سے بلکہ کچھ بات بھی کرنی تھی, میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں پھر کر لوں گی. تو جب میں رکوع میں تھی, جب زمین ہلنا شروع ہوئی تو کنسنٹریشن ہوتی زمین پہ ساری, تو پہلے تو پیچھے سے خیر آواز آ رہی تھی استغفر اللہ یہ وہ, تو مجھے ہوا کہ ہاں زلزلہ ہے. پھر وہی جو فیلنگس تھی کہ ہاں رک جائے گا. جب سجدے میں گیا میں سوچ رہی تھی کہ بہت اچھا تھا کہ میں اکیلی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی, ورنہ شاید جب سب لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ فیلنگس نہیں آتی اس طرح کی, کیونکہ پہلے بھی اتنے زلزلے آئے لیکن وہ فیلنگس نہیں آ سکیں جو اس زلزلے میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دی. کل جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ ہم وہ ایک اسٹیپ تو کر لیتے کہ توبہ کر لیتے جیسے حضرت ابو بکر کا جو تھا, لیکن ہم اس کو نبھا نہیں پاتے. تو کل مجھے لگا ہم توبہ بھی اس طرح نہیں کر پاتے. نہیں کل جس طرح کی توبہ ہوئی ہے شاید زندگی میں الحمدللہ نے جو توفیق دی زندگی میں ایسی نہیں ہوئی. السلام علیکم. استاد جیسے ہی زلزلہ سبسائڈ کیا ہے نا تو پہلی جو خیال تھا وہ تو ایک وہی جو آپ نے بھی کہا کہ کبھی تو یہ وقت آنا ہی ہے نا, ابھی اگر اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا بہت شکر ہے اللہ کا. پہلا خیال یہ تھا. اور دوسرا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے دوسری زندگی دی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم. استاذہ ہم لوگ وہاں تھے نا, اپنے آفس کے باہر تھے, اندر ہی تھے پہلے تو, اور جب یہ احساس ہوا نا تو جب ہم باہر نکلے میں نے کہا چلو بچوں سارے باہر آ جاؤ نا. ہم جب باہر نکلے نا تو میں نے دیکھا ایک دم سے نا کہ بھگدڑ سی مچنے لگی نا, کیونکہ ادھر سے اسکول کے بچے بھی آ رہے تھے اور ادھر سے بڑی بچیاں بھی تھیں, اور میں نے دیکھا بہت ساری انچارجز بھی تھیں. اس وقت نا میں نے اپنے آپ کو میں نے کہا نہیں اس وقت مجھے یہ نہیں کرنا. میں وہاں جم کے سیڑھیوں پہ جو ریسیپشن کی نا وہاں کھڑی ہو گئی, اور میں نے سب کو اشاروں سے کہا کاملی استغفار پڑھی اور آرام سے آئیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کے نا اسکول کے بچے بہت ڈر رہے تھے. اور مطلب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ, اور ساتھ ساتھ الحمدللہ استغفار بھی ہم پڑھے تھے, اور پھر یہ کہنے سے اور یہ اشارے کرنے سے نا بہت سارے لوگوں کو اللہ کے فضل سے رہنمائی مل گئی. ورنہ وہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں اسٹیمپیڈ میں اور ایک دوسرے کو دھکے دینے میں, کیونکہ وہاں سیڑھیاں بھی تھیں, بزرگ بھی اتر رہے تھے, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ڈرلز تو ہمیں پورے ملک میں کروانی چاہیے, بڑے بھی بچے بھی. ہم ایسے وقت میں کیوں پینک اس طرح کر جاتے ہیں نا. آپ یاد ہوگا کراچی کا زلزلہ جس میں پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہلے نہیں تھے ہم اپنی جگہ, کوئی ہلا نہیں تھا اپنی جگہ. اس وقت ہم تجوید کر رہے تھے, اور نیچے کچھ خواتین جو دل کی مریض تھی ان کو اتارا جا رہا تھا پیچھے سے, لیکن باقی پوری کلاس جو تھی, اور وہ بھی اس طرح بہت پرولونگ تھا, اور وہ 7ویں منزل پہ تھا, اور یوں بلڈنگ ہل رہی تھی.
تو یہ ہمیں مطلب خاص طور پہ جو استاذہ جو یعنی پوزیشن میں ہے نا ایسی جن کا یعنی ان کیونکہ وہ دوسروں کو سنبھال سکتے ہیں نا, اگر وہ سب جیسے ہماری ایک بچی ہے وہ بھاگنے لگی تھی نا, اور اس کو پھر 2 لڑکیوں نے پکڑ کے رکھا نا, وہ چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دو اس طرح بول رہی. تو آج پھر میں نے اس سے آ کے سمجھایا کہ اگر آپ کا دل اتنا کمزور ہے نا تو آپ خود اپنے آپ کو سنبھال کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں, اور لیکن یہ کہ دوسرے آپ کے اس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکول کی بچیوں نے خاص طور پہ رونا شروع کر دیا تھا, اور چھوٹی بچیاں نہیں 6th and 7th کی بچیوں نے بھی استاذہ, کیونکہ وہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہماری ٹیچر کیونکہ کلاس چھوڑ کے چلی گئی تھی تو ہمیں ڈر اور زیادہ لگنے لگ گیا. تو یعنی ہم جو اوپر جو بندے ہیں ان کو زیادہ ان پہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے موقعوں پہ کیسے. پھر مجھے سارا بیک گراؤنڈ میں یہی یاد آ رہا تھا کہ یہ اسٹیمپیڈز اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا. اچھا, یہاں پر جیسے 2 ڈور تو پیچھے ہیں, ایک رائٹ اور ایک لیفٹ, یہ ایمرجنسی ایگزٹس اس طرف بھی ہیں. خدا نہ خواستہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اپنی ساری کلاسز میں نکلنے کے راستے جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ بعض لوگوں نے بلڈنگ سے چھلانگیں بھی لگائی ہیں نا, تو اس میں کہ بعضوں کا زلزلے سے اتنا نقصان نہیں اتنا جتنا اسٹیمپیڈ اور اس وقت اور جو چیزیں ہو جاتی ہیں. استاذہ اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا, دین آئی ریممبر آئی واز ان کلاس 8th اور 9th پتہ نہیں, تو ایسا تھا کہ اتنی زیادہ وہ ایک یعنی کل مجھے ایک بہت کمپیرزن کرنے کا ایک موقع ملا. جب وہ زلزلہ تھا all I could remember from that experience was screams اور چیخیں اور پکار اور بھگدڑ اور بہت ایک عجیب, حالانکہ وہ زلزلہ شاید اتنا ہمیں یاد نہ ہو کہ اس کی کتنے اسٹرانگ جرکس تھے, لیکن وہ جو پریشانی ہم نے گزاری تھی تب اسکول میں وہ یاد تھی. اور وہ وقت تھا گزر گیا جتنی بھی تباہی ہونی تھی, اور پھر کل کا وقت میں دیکھ رہی تھی, الحمدللہ آئی فیلٹ ویری فرم انسائڈ, اور میں سوچ رہی تھی کہ مرنا تو سب کو ہی ہے, so there's no where will I run, اگر میں بھاگوں گی بھی تو موت سے کون بھاگ سکتا ہے, and plus you should rather ponder and reflect and recite استغفار and stuff. اور جو پھر گھر پہ بات ہوئی تو ہم نے سنا کہ لوگوں نے بہت زیادہ سب لوگ یعنی اضطراب میں آ گئے تھے اور سب لوگ پریشان تھے اور کوئی چیخ رہا ہے اور گھروں سے نکلے. لیکن جو سین میں نے یہاں الہدا پہ دیکھا وہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. ایوری ون واز جسٹ ٹھیک ہے, سب نے اپنے پریکاشنری میجرز لیے, کوئی دروازے کے نیچے کھڑا ہو گیا, کوئی اوپن اسپیس میں, لیکن ایوری ون واز کاملی ریسائٹنگ استغفار اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیے ہوئے. اور دین سون آفٹر دیٹ آئی سو ایوری ون آئدر ریسائٹنگ قرآن اور ایون بفور دیٹ. اور بالکل ماشاء اللہ ایون دا اسٹوڈنٹس, یس اے فیو آف دیم, ان کو تھوڑا سا کیوس مچا تھا, لیکن یہ کہ پھر بچوں کو بہت جلدی سیٹل کر کے, اور دے ور ریسائٹنگ تکبیر الاؤڈ اینڈ دے ور دے میڈ روز اینڈ اسٹف. الحمدللہ آئی واز تھنکنگ کہ جو سکون اور جو ایک آرگنائزیشن ہمیں مل رہی ہے, اور ہم آرگنائزڈ ہو گئے, اور اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے, اور جیسے ہی اللہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں سمجھتے, اور وہ صرف اسی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بلڈنگز کی ایسی بلڈنگز ہوں گے تو نقصان نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. حالانکہ آپ باہر سے جتنے بھی ارینجمنٹس کر لیں, جب تک آپ ان سائڈ اسٹرانگ اور فرم نہیں ہوتے آپ کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. تو وی نیڈ ٹو اسپریڈ دس میسج ٹو ایوری ون, اور جو آج ہم جس فائدے میں ہیں وہ سب کو پہنچے. بالکل. کون کون استغفار پڑھ رہا تھا اس وقت, اور کون کون کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ؟ جی, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ آخری وقت اس وقت تو موت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ میرے آخری لمحات ہیں, تو استغفار کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے منہ پر لا الہ الا اللہ ہو, کیونکہ جس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہوگا آخری وقت میں انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. جسٹ اے ریمائنڈر. جس وقت یہ زلزلہ آیا میں اس وقت آئی پیڈ پر آپ کا لیکچر نوٹ کر رہی تھی کہ آج کتنے بجے ہونا ہے. میری جیٹھ کی بیٹی امریکہ سے آئی ہوئی تھی اور میں اس کو یہاں ملانا چاہتی تھی. ایک زمانہ تھا میرے پاس جو بھی کوئی گیسٹ آتے تھے ادھر ادھر کوئی شکر پڑیاں ادھر ادھر ان کو دکھاتی ہوتی تھی, لیکن اب میری کوشش یہی تھی جس کسی کو بھی جو میرے پاس آئے میں اس کو الہدا لے کر جاؤں. لاہور سے جیٹھ کی بیٹی آئی تھی, ان کو بھی میں ساتھ لے کر آئی. آج میں صبح سے اسی تقریب میں لگی ہوئی تھی کہ میں جس کو پکڑ سکوں اس کو ساتھ لے کر آؤں. تو اس وقت میرے ذہن میں بس یہی تھا, پروردگار تو اتنی مہلت دے کہ میں ان کو وہ جگہ دکھا سکوں جو ان کا ہیڈ آفس ہے, یہ وہاں پر امریکہ میں کام بھی کرتی ہیں, آپ کے ہی کیسٹس وغیرہ چلاتی ہیں. میں نے کہا آپ آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں اور ان کو مل لیں. یہ میری ایک خواہش تھی اس وقت, اللہ تعالیٰ نے سن لی. اور یہ
آج میں اپنی آنٹی کی بڑی مشکور ہوں کہ میں امریکہ سے آئی ہوں اور انہوں نے میرا آپ سے مطلب کیا، کیونکہ ماشاءاللہ میں نے آپ کو ہمیشہ پردے میں ہی دیکھا، مطلب جو بھی آپ کا ٹی وی وغیرہ میں پروگرام آتے ہیں، اور ہیوسٹن میں تو آپ کی خود وہ کھلی ہوئی ہے. میں ٹیکساس اسٹیٹ سین انٹونیو میں رہتی ہوں. ہم لوگ آپ کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کو بلاتے ہیں، وہ آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں، اور میں خود بھی آپ کا سن کے اور دوسرے لوگوں کا سن کے خود بھی وہاں پہ ہم مل کے بیٹھ کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ 2 لوگ ہوں 1 لوگ ہوں مل کر بیٹھیں، تو وہ بڑی باتیں ہمیں آپ کا حوصلہ دیتی ہیں کہ اگر نہ بھی کوئی آئے، جیسے آپ کو پتہ ہے وہاں کے ملکوں میں آنا اتنا آسان نہیں ہے کہ مسجدیں بھی دور ہیں اور ذرا لائف بھی بڑی بیزی ہے، لیکن آپ کی ہمیں کیسٹ سے ہی جو ہے بہت زیادہ جس سے ہم بڑی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، ورنہ ہم کہاں ہوتے. السلام علیکم. مجھے جو چیز بہت زیادہ فیل ہوئی اس وقت، ایک تو یہ کہ اپنے دل کا جو فرق تھا اور جو ارد گرد جو لوگ تھے ان میں جو فرق مجھے محسوس ہوا نا اس ٹائم پہ، ریئیکشن کا جو فرق تھا وہ بہت زیادہ تھا. وہ اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بالکل جیسے پاس ہیں اور قریب ہیں، اور وہی اس کو پہلے بھی پکڑے ہوئے تھے اور اب انہوں نے اس کو اگر ہلنے کی اجازت دی ہے اپنے اذن سے، تو میں مطلب اللہ کے ساتھ سیکیور ہوں. جہاں پہ بھی ہوں میں اللہ کے ساتھ میں سیکیور ہوں، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں یہ کر رہا اور نہ ہی اس کو کوئی روک سکتا ہے. لیکن جو باقی جو ارد گرد جو میرے سین تھا، کیونکہ یہاں کی دنیا اور باہر کی دنیا میں بہت فرق ہے. باہر کی دنیا میں اتنا پینک، اتنا چیخیں، رونا، میں پریشان. پہلے تو میں باہر ہی نہیں نکل رہی تھی. وہ میری بیٹی کہنے لگی، میں اور میری بیٹی تھے گھر میں، تو وہ کہنے لگی باہر نکلے امی، تو کچھ ہو رہا ہے باہر نکلے. میں نے کہا بیٹا یہاں بھی اللہ ہے، باہر بھی ٹھیک ہے نکلتے ہیں، لیکن اللہ ہی ہے نا ہر جگہ، تو ہمیں اللہ ہی تھامنے والے. پہلے بھی اللہ نے روکا ہوا تھا اس زمین کو، ویسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے اللہ نے ہی روکا ہوا تھا. اگر وہ ہر وقت اس کو ہلنے دے تو یہ تو ہر وقت ہلتی رہے اور ہم ہر وقت ایسے خوف میں ہوں. تو خوف تو ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے، زلزلے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور جب ہم باہر، میں نے کہا اچھا چلو باہر نکلتے، باہر نکلی تو ایک بچی بالکل میری بیٹی کی ایج کی وہ کھڑی ہوئی، اور بالکل لگ رہا تھا کہ شی واز ٹوٹلی وائٹ، بالکل فیئر کے ساتھ. اور میں نے سوچا بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے بھی پکڑا ہوا تھا، ابھی بھی اللہ نے پکڑا ہوا ہے اس کو، کوئی بات نہیں، اللہ کے کنٹرول میں، یہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. یہ کوئی چیز خود سے نہیں قیامت کا سین نظر آتا ہے نا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل. لیکن استاد اس کے بعد جو چیز جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی کہ جب ایک چیز آئی بھی ہے، آپ کو ایک اللہ نے جھٹکا دیا ہے، آپ اس کے پر کانٹمپلیٹ کریں یا پونڈر کریں، اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ نیوز شروع ہو جاتی ہیں اور فون شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر وہ، میں ادھر تھی، سب اپنی اپنی کہانیاں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. ٹی وی آن کرتے ہیں، نیوز ایک چینل دوسرا چینل، یہ چینل اتنے بندے رپورٹ کر رہا ہے، وہ اتنے رپورٹ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جو اصل مقصد ہے وہ سب فوت ہو جائے. اور پورے میں نے بھی چینل سکم کیے کہ کیا مطلب چینلز پہ کیا، اور میں نے دیکھا تو اس پہ ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں تھا کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، کہ زلزلے نے ہلا کے رکھ دیا، جیسے کہ زلزلہ خود کوئی ایک چیز ہے. مجھے اس چیز پہ بہت ساری شام میری طبیعت خراب رہی کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، تو ہمارے زبان پہ اس موقع پر بھی اگر اللہ کا نام نہیں آنا تو پھر وہ کب آنا ہے. کل زلزلہ آیا اور اس کے بعد جو ٹی وی پہ آیا انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہ تقریباً 24 آورز تک اس کے جھٹکے محسوس ہو سکتے ہیں. ایک تو صبح تقریباً 4:35 پہ زلزلہ آیا، پھر صبح جب بہت سارے اسکولوں میں چھٹی بھی آج بچوں کو ہے اسی وجہ سے، تو پھر صبح ہمارے اسکول میں، کیونکہ ہمارے نیوی آرمی کے اسکولس میں چھٹیاں نہیں ہوتی اس طرح سے نا، تو میں نے میری بیٹی سب سے چھوٹی، وہ ہے کلاس 2 میں نا، تو میں نے اس کو جب اسکول بھیجا نا تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا اگر زلزلہ آئے تو آپ نے اپنا بیگ کلاس میں چھوڑ دینا ہے، اور پھر یہ کہ جب آپ نے سیڑھیوں سے اترنا ہے تو کسی کو دھکا نہیں دینا. تو وہ ایک دم یہ سن کے نا پریشان ہوئی کہ ماما ہم مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا. پھر میں نے کہا بیٹا آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے استغفار پڑھنا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے اور کسی بالکل پریشان نہیں ہونا. تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں نا اسکول نہیں جاتی ہوں. میں نے کہا دیکھو بیٹا یہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ آ گئے، پھر انہوں نے کہا دیکھو آپ کو ماما سمجھا رہی ہیں، آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو الحمدللہ پھر وہ دعائیں پڑھتی ہوئی الحمدللہ اسکول چلی گئی. چلے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الخامس ومن اسباب استمرار التوبة، ومن اسباب اور اسباب میں سے استمراری جاری رہنے یا باقی رہنے التوبتی توبہ کے، یعنی کس طرح توبہ پر انسان قائم رہ سکتا ہے. توبہ کے قائم رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مفارقت موضع المعصیتی، فراق یا الگ ہونا، جدا ہونا، چھوڑ دینا، موضع جگہ، المعصیتی نافرمانی کی، نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ پر قائم رہیں تو اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. وذالک، اور یہ اذا کان وجودہ، جب ہو اس کا وجود، فیہ سبباً، اس میں سبب، یعنی اگر وہ سبب بن جائے، خاص طور پر اس وقت جب وہ برا ماحول یا جگہ نافرمانی کا سبب بن جائے، فی وقوعہ فی المعصیۃ، اس کے واقع ہونے میں گناہ کے اندر، مرۃ اخری، دوسری بار، یعنی دوبارہ اس کے اندر جانے میں، نافرمانی میں گرفتار ہونے کا سبب بنے. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا نہ تھی زمین اللہ کی وسیع، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس. یہ ہجرت ضروری نہیں کہ ایک ملک سے ہو یا ایک شہر سے ہو یا ایک گھر سے ہو، کسی بھی جگہ سے. مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص شخص کو آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، یا ایک خاص گروپ ہے آپ کے دوستوں کا یا سوشل سرکل ہے کہ جن میں جا کر آپ ان سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. تو ایسی صورت میں اس سرکل کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان پھر بار بار سلپ ہوتا ہے اور گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے. تو ہر انسان خود انالائز کرے کہ کس جگہ بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے اور کس جگہ بیٹھ کر ایمان گھٹتا ہے، تو ایسی چیزوں اور جگہوں کو چھوڑ دے جو اس کے ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے. السادس ومن اسباب استمرار التوبۃ، اور توبہ کے جاری رکھنے کے اسباب میں سے ذکر اللہ تعالی و دعاؤہ و استغفارہ، اللہ تعالی کا ذکر، اس سے دعا کرنا اور استغفار ہے. یعنی یہ چیزیں مددگار ہوتی ہیں کہ انسان توبہ پر باقی رہ سکے. فإن الذکر حیات القلوب، کیونکہ ذکر دلوں کی زندگی ہے. والدعاء، اور دعا سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے. والاستغفار، اور استغفار من دلائل التوبۃ والانابۃ، توبہ اور رجوع کے دلائل میں سے ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف. وکل ذالک، اور یہ سب یوقظ القلب، جگا دیتا ہے دل کو، وینبہہ، اور اس کو متنبہ کر دیتا ہے، ویطرد عنہ، اور دور ہٹا دیتا ہے اس سے، واردات القسوۃ، سنگ دلی کے واردات کو، واردات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حملے، والغفلتی، اور غفلت کے، والتعلق بالدنیا، اور دنیا سے تعلق کے. یعنی استغفار کے ذریعے انسان کا دل جو ہے وہ ہوشیار رہتا ہے اور متنبہ رہتا ہے، اس کو پتہ چلتا رہتا ہے، کانشیس ہوتا ہے. اور جس وقت دل پر کوئی حملہ ہوتا ہے سنگ دلی کا، غفلت کا، دنیا کی محبت کا، تو وہ فوراً اس کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اس اسلحے کے ذریعے. السابع، نمبر 7 ومن اسباب استمرار التوبۃ، اور توبہ کے قائم رکھنے کے اسباب میں سے قصر العمل، کم کرنا امیدوں کا، آرزوؤں کا. وذکر الموت، اور موت کا ذکر. وکذالک تذکر منازل الآخرۃ، اسی طرح یاد کرنا آخرت کی منازل کو. من زیارت القبور، قبروں کی زیارت کے ذریعے. وتشییع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے جانے کے ساتھ. وکلھا امور، اور یہ سب کے سب ایسے کام ہیں، تعمل، جو کام کرتے ہیں، علی یقظۃ القلب، دل کو بیدار کرنے پر، وعدم غفلتہ، اور اس کی غفلت کو دور کرنے پر، یعنی نہ ہونے پر.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ پہ ندامت بھی ہوتی ہے، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہی کام کرنے لگتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر یہ اس کے 9 قسم کے اسباب دیے ہیں، 9 طریقے بتائے ہیں، 9 ٹپس دی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ توبہ پر قائم رہ سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اسی طرح توبہ کے بعد پھر گناہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے توبہ کی ہی نہ ہو. اس لیے توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے. اور قائم رہنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں وہ یہاں بتا دیے گئے ہیں. ان کو آپ دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں. ان کے لیے آپ اپنے ریمائنڈر کارڈز بنا سکتے ہیں، ڈائری میں لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ ہو جس کے ذریعے آپ اس پر عمل کر سکیں. ومن اسباب استمرار التوبتی، اور توبہ کے اوپر قائم رہنے کے اسباب میں سے تحری الحلال، حلال کو کوشش سے حاصل کرنا. تحری ہوتا ہے کوشش کر کے کسی چیز کو پانا. فی المأکل والمشربی، کھانے اور پینے میں، والملبسی اور لباس میں، والمرکبی اور سواری میں، وفی کل شیء اور ہر چیز میں. یعنی اگر انسان حلال کا اہتمام کرے گا تو توبہ پر قائم رہے گا. حرام کا اختیار کرنا جو ہے وہ بذات خود ہر لمحہ توبہ کو توڑنا ہے. اگر آپ نے حرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے، حرام کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ میں حرام ہے، اور سواری حرام کی، گھر حرام کے پیسوں کا بنا ہوا، تو آپ کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اسی کے اندر ہیں. تو اگر انسان ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اگر اس پر توبہ کر کے آئندہ پھر کوشش کر کے حلال کو اختیار کرے تو پچھلا حرام جو کمایا یہ کیا ہے اس کی بھی معافی ہو سکتی. ومن الاسباب كذلك، اور اسی طرح اسباب میں سے التخلص من المحرمات الظاہرة بإتلافها، التخلص خلاصی حاصل کرنا، جان چھڑانا، من المحرمات الظاہرة، ظاہری حرام کردہ چیزوں سے، یعنی جو چیزیں ظاہر میں حرام کردہ ہیں ان سے جان چھڑانا، بإتلافها، ان کو ضائع کر کے، ڈسٹرائے کر کے، یعنی حرام چیزوں کو ڈسٹرائے کر دینا. مثل المسکرات، مانند نشہ آور چیزوں کی. اگر گھر میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر شراب سے بچ جائے. کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ جا پڑے گا اس پر. تو کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے، یا مسکر کہہ لیں، کل مسکر حرام، تو مثل المسکرات، تو یا مسکرات جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے. وآلات اللہو، اور لہو کے آلات یعنی موسیقی کے آلات. والصوری، اور تصویریں. والافلام المحرمہ، اور حرام فلمیں. والقصص الماجنہ، اور گھٹیا قصے، ایسی کتابیں، ایسے ناول جس میں لغو و لہو قسم کی چیزیں ہوں. اگر وہ گھر میں لائبریری میں سجی رہیں گی تو انسان پھر اٹھا کے ان کو پڑھنا شروع کر دے گا اور پھر انہی سے لذت لینے لگے گا. والتماثیل، اور ڈرامے. والڈش، اور ڈش، کیونکہ ڈش پہ جتنے چینل ہوں گے اتنے ہی زیادہ ایک ایک لمحہ بھی اگر انسان دیکھتا چلا جائے تو حرام چیزوں پہ نظر پڑے گی، حرام چیزیں کان میں پڑیں گی. خبریں وغیرہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہے، آپ کہیں سے بھی کسی بھی نیوز پیپر کو ایکسس کر سکتے ہیں، اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ علم نہیں جس کا سیکھنا جو ہے وہ فرائض میں سے ہو کہ آپ ضرور ہر وقت چینلز کی ہی سنتے رہیں. وغیرہ ذالکا، وغیرہ وغیرہ. کوئی توبہ قائم رکھنے کے اسباب یا ذرائع کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جو موویز جیسے صحابہ کرام پہ بنائی جاتی ہیں، کیا اس طرح کی چیزیں دیکھنا جائز ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں بھی ہوتی، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. من قصص التائبین اخی الحبیب، قصص التائبین کثیرۃ واخبار العائدین طویلۃ، فکم من اناس تابوا بعد طول شرود، وکم من صاحب معصیۃ ادرک ان العز فی طاعۃ اللہ وان عواقب الذنوب والمعاصی وخیمۃ، وفی قصص هؤلاء عبر وعظات وتنبیہ للقلب وایقاظ له من وحدۃ الغفلات وحث له على الطاعة وترك المنكرات. وعلم أخي الحبيب أن مبدأ التوبة يقظة القلب وانتباهه من رقدة الغافلين وتعظيم جناب الرب تعالى من سلوك سبيل الجاهلين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من التائبين العائدين. من قصص التائبین، توبہ کرنے والوں کے واقعات میں سے. میرے پیارے بھائی، توبہ کرنے والوں کے واقعات بہت ہیں اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے والوں کی خبریں بھی لمبی ہیں.
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لمبی بے راہ روی کے بعد توبہ کی، اور کتنے ہی گناہ کرنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اور گناہوں اور نافرمانیوں کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ان لوگوں کے واقعات میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دل کے لیے تنبیہ اور اس کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا، دل کو اطاعت پر رغبت دینے اور برائیوں کو چھوڑنے والی بات بھی ہے۔ جان لو میرے پیارے بھائی، توبہ کا آغاز دل کی بیداری سے ہے، اور غافلوں کی نیند سے اس کا جاگنا ہے، اور جاہلوں کے رستے پر چلنے سے رب تعالیٰ کی جناب کی تعظیم کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا بنا دے۔ من قصص التائبین، توبہ کرنے والوں کے قصے۔ اخی الحبیب، اے پیارے بھائی، ان قصوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو انسانوں سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص ایک اچھے راستے پہ چل پڑا ہے تو یہ اس کے لیے بہت انکریجنگ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہدایت کی جو دعا ہے اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ سب لوگ ان میں شامل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ تو ان کو جب انسان دیکھتا ہے بہت زیادہ جوش آتا ہے اور جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قصص التائبین، توبہ کرنے والوں کے قصے، کثیرتن، بہت سے ہیں۔ واخبار العائدین، اور خبریں لوٹ آنے والوں کے، عائد عاد یعود سے، طویلتن، بہت طویل ہیں، یعنی اس میں بے پناہ قصے ہیں۔ فکم من اناس، تو کتنے ہی لوگ ہیں، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، بعد طول لمبی شرود بے راہ روی کے، یعنی بہت لمبے عرصے تک ساری زندگی برے کام کیے لیکن آخر وقت میں توبہ کر لی۔ وکم من صاحب معصیۃ، اور کتنے ہی گناہ کرنے والے ہیں، ادرکا، انہوں نے پا لیا، سمجھ لیا، ان العزہ، کہ عزت فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ گناہ کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ عزت کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں، اللہ کی فرما برداری ضروری ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ عواقب، انجام، عاقبت سے، عواقب الذنوب، گناہوں کا انجام، والمعاصی، اور نافرمانیوں کا، وخیمۃ، بہت برا ہے۔ وفی قصص ہؤلاء، اور ان لوگوں کے قصوں میں، عبر وعظات، عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ وتنبیہ للقلب، اور تنبیہ ہے دل کے لیے، وارننگز ہیں دل کے لیے، وایقاظ، اور جگانا، لہو، اس کا، یعنی اس کو جگانے والی باتیں ہیں سوئے ہوئے دل کو، وحدت الغفلات، غفلتوں کی نیند سے، وحث لہو، اور اس کو ابھارنا ہے، الطاعت، اطاعت پر، وترک المنکرات، اور برائیوں کو چھوڑنا، یعنی ان قصوں میں دل کے لیے تنبیہ، دل کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا، دل کو اطاعت پر رغبت دینا، اور برائیوں کو چھوڑنے والی باتیں۔ وعلم، اور جان لو، اخی الحبیب، اے پیارے بھائی، ان مبدأ توبتی، کہ توبہ کا آغاز، یقظۃ القلب، دل کا جاگنا ہے۔ یعنی توبہ کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کا دل جاگتا ہے۔ کیا زلزلے کا جھٹکا دلوں کو جگاتا ہے؟ دل پر ہی سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ زلزلہ ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک، اور ہر ایک کی ڈیوریشن فرق ہو سکتی ہے، یعنی دل قرار نہیں پکڑ رہا تھا، آؤٹ آف کنٹرول تھا، آپ کے بس میں نہیں تھا۔ تو یہ دل کا جاگنا ایک بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان پھر توبہ کرتا ہے۔ وانتباہی، اور جاگنا اس کا، من رقدۃ الغافلین، غافلوں کی نیند سے، وتعظیم جناب الرب، اور تعظیم کرنا رب تعالی کی جناب میں، یعنی انسان کیوں توبہ کرتا ہے کہ اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، من سلوک سبیل الجاہلین، جاہلوں کے طریقے پہ چلنے سے۔ نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، ان یجعلنا، کہ وہ بنا دے ہمیں، جمیعاً، سب کے سب کو، من التائبین، توبہ کرنے والوں میں سے، العائدین، پلٹ آنے والوں میں سے، آمین۔ اب توبہ کا قصہ ہے یہاں جو پڑھا اب تک، اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم استاد، جیسے اس میں ہے نا کہ عزت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، تو قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ اس دنیا میں وارث وہی ہوں گے جو نیک ہیں۔ لیکن آج کل ہم نے نا
اپنے آپ کو کھلا کر کے اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں اتنی تیار ہو کے سمجھتی ہیں کہ ہم باہر جائیں گے ہمیں دیکھیں گے لوگ تو اس میں ہماری عزت ہے. حالانکہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے. جو اس سے مجھے پتہ چلا ہے صحیح بات ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہی عزت ہے. یعنی جو آپ کے عزت اور احترام اور جو آپ کی ایک ویلیو ہو سکتی ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی، وہ نافرمانی کے ساتھ نکلنے میں نہیں ہو سکتی. پھر آپ کھلونا بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے، عیش و عشرت کا سامان بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے. اور کوئی کچھ نہیں؟ جی کہیے، مائک دیجیے ان کو. کل بات ہو رہی تھی نا کہ اپنا محاسبہ خود کیا جائے اور دیکھا جائے، کیونکہ اپنے آپ کو باریکی سے دیکھنا. تو اکثر مجھے اب یہ خیال آتا ہے کہ ہم جب خاتمہ بالخیر مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میری موت، میری بڑی وش ہے کہ سجدے کی حالت میں آئے یا نماز میں آئے یا آئے. اب جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میری موت سجدے میں بھی آ جائے تو کیا وہ خاتمہ بالخیر ہوگا؟ کیونکہ کیا میری نماز اس قابل ہے؟ شاید دنیا تو رش کر لے اس بات کے اوپر یا وہ یہ تصور کر لے، لیکن کیا میں خود اس بات پہ گواہ ہوں کہ جو میں اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں وہ چاہے سجدے کی حالت ہی کیوں نہ ہو وہ ایسی ہے کہ وہ قبول ہو. یہ چیز مجھے اتنی زیادہ نماز میں الرٹ کرتی ہے، بار بار مجھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ کہتی بھی ہوں کہ خاتمہ بالخیر ہو تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ صرف لفظ ہیں؟ کیونکہ کیا ہماری نیت یا ہمارا دھیان اس وقت وہاں ہوتا ہے جو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم نیکی سمجھ بھی رہے ہیں، یا دنیا جس کو نیکی سمجھ رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح جیسے ابھی یہ بات آ رہی ہے نا کہ ان مواقعوں کو یا ان نافرمانی کے کاموں کو خود جائزہ لینا کہ میں کہاں ہلکا سا بھی وہ جو آتا ہے نا قریب بھی نہ پھٹکو اس کے کہ وہ کچھ ہو جائے اس سے پہلے کے. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کیبل لگتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم بچوں کے لیے پاس ورڈ لگاتے ہیں یا وہ لگاتے ہیں، لیکن اپنے جو انٹرسٹ کے چینلز ہوتے ہیں اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ دیکھیں اور ہم دیکھ لیں اس چیز پہ. تو کچھ سالوں پہلے جب کیبل آیا تو یہی ہوتا تھا کہ اچھا یہ ایک تو اللہ الحمدللہ کے والدین نے تربیت ایسی کی کہ لیکن پھر بھی آپ انسان ہیں، بہک سکتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر پاسورڈ کوڈ لگایا ہوا تھا کچھ چینلز کے اوپر نا. جب ہمارے یہاں مہمان آتے تو وہ بڑا طرح آبجیکشن سے کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں کون سے کچھ چھوٹے بچے ہیں یا آپ نے جو لاک کیے ہوئے ہیں چینلز جو ہیں تو آپ نے کس کے لیے لاک کیے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا تھی اپنے لیے. اچھا اس پہ ان کو وہ نا یقین نہیں آتا تھا اس بات کا. میں نے کہا نہیں میں نے اپنے لیے لاک کیے ہوئے تاکہ یہ اسکرول کرتے ہوئے بھی جو ہے اس کے اوپر کلک نہیں ہو. اچھا پھر مجھے لگا کہ اچھا کچھ ایسے گیسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مناسب نہیں ہے اور آپ نے نہیں کھولا ہوا تو وہ لاک نظر آ رہا ہوتا تھا اس کے ساتھ. تو مجھے بعد میں آپشن پتا چلا کہ اس کو اسکپ کرنے کا آپشن ہے تو میں نے بالکل اس کو اسکپ ہی کر دیا ہوتا یہ لاک بھی نظر نہ آئے کہ اس میں کوئی ایسا چینل ہے جو لاک بھی ہوا ہوا ہے. تو پھر ان کو یہ امپریشن آتا تھا، وہ کہتے تھے اچھا یہ آپ کے یہاں جو کیبل لگی ہوئی ہے نا اس میں چینل پورے نہیں آتے، اس میں اسکپ ہوئے ہوئے ہیں، 5 کے بعد 8واں چینل ہے، 8 کے بعد 10واں آ رہا ہوتا ہے تو اس میں نا پورے میں نے کہا ہاں پتہ نہیں کیبل شاید وہ جو ہے نا ان کے اپنے ہی سسٹم ہوتے ہیں لگاتے ہیں. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ مہمانوں کو آپ نہیں روک سکتے بعض دفعہ کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر پرووائڈ تو آپ کر رہے ہیں جی دیکھ مہمان رہے گناہ آپ کے سر ہے. تو مجھے ہوتا تھا کہ میرے گھر میں یعنی وہی ماحول رہے جو ہم نے خود اپنے لیے مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ مجھے اپنے اوپر بھی لاک کہاں لگانا ہے. ایسا ہے اور جب تک ہم خود پر خود نہیں رکھیں گے نظر تو کوئی اور ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک گناہ کر رہے ہیں تو اور ہم کر لیتے ہیں وہ، اور اسی کے فوراً بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، لیکن یہ ہمارے کس لیول کا ہوگا؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے؟ جو یہاں پر طریقے بتائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے اس کتاب کو اگر دوبارہ ریویو کریں نا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جواب موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اصل بات یہ کہ ایمان کی کمزوری اور آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں ساتھ، اس کا اثر، یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز مجھے ادھر لے جاتی ہے، یعنی غلط کام کی طرف کیا چیز لے جاتی. مثلاً اگر آپ بیمار ہیں تو کچھ چیزوں سے آپ کو روکا جاتا ہے نا کھانے سے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سامنے نظر آتی ہے تو کھا لیتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کچھ لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں کہ پھر بھی بے احتیاطی کر جاتے ہیں. کیوں کر جاتے ہیں؟ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور بعد میں پھر
توبہ بھی کرتے جب طبیعت خراب ہوتی، لیکن پھر نیکسٹ ٹائم وہی کر جاتے. پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو مریض کے سامنے نہیں آنے دے، اس سے کنارہ کشی ضروری ہوتی ہے. تو انالائز کر کے محاسبہ پہلے بھی اور محاسبہ بعد میں. یہ لیکچرز جب سنتے ہیں توبہ کے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو. لیکن جو مجھے اپنے میں جو سب سے بڑا جو ڈیفیکٹ نظر آیا وہ یہی تھا جو ابھی عظمیٰ باجی بتا رہی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارا اگر اس میں دھیان ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز تو نہیں ہے. مطلب مجھے سب سے زیادہ اسی چیز پہ فکر ہوئی اور اسی چیز کی میں نے توبہ کی اور اسی چیز پہ میری آج کل ساری کانسنٹریشن اسی چیز پر ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ 4 مین چیزیں ہمارے اللہ سے تعلق کی جو ہیں. اگر اس تعلق کے ایکشن جو ایک تو تھاٹس میں الگ سا تعلق ہوتا ہے وہ تو ہر وقت ہی ہے، لیکن جو اسپیسیفک ایکشنز ہیں جن سے ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق استوار کرتے ہیں، اگر اس میں ہمارا اس ٹائم پر دھیان اللہ پر یا ان الفاظ کے میننگز پر یا ان کی امپلیکیشنز پر اگر نہیں ہے تو پھر وہ ہم اپنے دل میں مطمئن تو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 5 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، قرآن کی اتنی ریسیٹیشن بھی ہم نے کر لی. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ توبہ صرف گناہوں پر نہیں ہے جی، توبہ اپنی نیکیوں کا محاسبہ کرنے پر بھی ہے. یعنی کہ وہ کس کوالٹی کی ہیں، وہ اسی وجہ سے پھر جو ہمارے اندر جو چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں پاتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو کلینزنگ ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں. اور دوسری بات، آج میں صبح ایک سن رہی تھی کسی اسکالر کا کہ وہ ایک آیت ایکسپلین کرتے سورۃ البقرہ کی جس کا میننگ تقریباً یہ ہے کہ کوئی ایک برائی جس نے کی اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو ایک برائی بھی کیسے آپ کو جہنم میں لے جاتی ہے کہ آپ جب اس برائی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ میرے میں ایک برائی ہے لیکن باقی تو اتنی نیکیاں ہیں نا، تو اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ آپ کے باقی اعمال کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور کرتی جاتی ہے جہاں تک کہ آپ ایک پورا اس کے اندر انسرکل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. کوئی بھی برائی صرف ایک نہیں ہوتی، وہ بظاہر ایک نظر آتی ہے لیکن اپنے ساتھ کئی اور بھی برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. جی مجھے اسے یہی سمجھ ہے کہ اپنے آپ کو کنسیشنز نہیں ہم نے دینی. بالکل. توبۃ الکفلی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لقد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا قال كان الكفل من بني اسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دینارا على ان يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال لها ما يبكيك أكرهتك قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط قال فلم تفعلين هذا ولم تكوني فعلتيه قط قالت حملتني عليه الحاجة قال فتركها ثم قال اذهبي والدنانير لك ثم قال والله لا يعص الله الكفل أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله للكفل. رواه الترمذی. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی. فرمایا کفل بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ کسی بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا کہ اس کو عمل میں لائے. ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے اسے 60 دینار دیے کہ وہ اس سے جمع کر سکے. جب وہ بیٹھ گیا آدمی کے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کی طرح تو وہ کانپنے لگی اور رونے لگی. اس نے اس سے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، لیکن یہ ایسا عمل ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. اس نے کہا جب تم نے یہ کبھی نہیں کیا تو اب کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا فاقے نے مجھے اس پر مجبور کر دیا ہے. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، پھر کہا جاؤ اور دینار بھی تمہارے. پھر کہا اللہ کی قسم کہ فل اب کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. بس وہ اسی رات مر گیا. صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کو بخش دیا. ہمارا یہ 2-3 کتابوں نے ذکر کیا لیکن یہ ایک ضعیف ہے واقعہ. لفظی ترجمہ ہے توبۃ الکفل، کفل کی توبہ. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں لقد سمعت، البتہ تحقیق سنا میں نے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیثاً ایک بات کو، قال آپ نے فرمایا کان الکفل، تھا کفل، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا یتورع، نہ پرہیز کرتا تھا، عن ذنب، کسی بھی گناہ سے، عملہ، جس کو وہ کرتا، یعنی ہر قسم کے گناہ کرتا تھا. فأتته امرأة، تو آئی اس کے پاس ایک عورت، فآتاها 60 دینارا، تو کفل نے اس کو 60 دینار دیے، سونے کا سکہ ہوتا دینار.
الا یتاہا کہ وہ اس سے جماع کر سکے یعنی زنا کر لے. فلما قعد پھر جب وہ بیٹھ گیا منہا اس کے پاس مقعد الرجل بیٹھنا مرد کا من امراتی اپنی بیوی کے پاس ارتعدت تو وہ کانپنے لگی عورت وبکت اور رونے لگی. فقال لہا تو اس نے اس سے کہا ما یبکی کی کیا چیز تجھے رلا رہی ہے اکرہتو کی کیا میں نے مجبور کیا تجھے. قالت لا کہنے لگی نہیں ولکن ھذا عمل لیکن یہ ایسا کام ہے لم اعملہ قط جسے میں نے کبھی نہیں کیا. قالا وہ بولا فلم تفعلینا تو تم کیوں کر رہی ہو ھذا یہ ولم تکونی فعلتی ہی حالانکہ تم نے اس سے پہلے نہیں کیا قط کبھی بھی. قالت کہنے لگی حملتنی علیہ الحاجۃ اس پہ مجبور کیا ہے مجھے ایک ضرورت نے یا فاقے نے. قالا تو کہا ترکہا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. ثم قالا پھر کہنے لگا اذهبی جاؤ والدنانیر اور یہ دینار لکی تیرے لیے ہیں. ثم قالا پھر بولا واللہ قسم اللہ کی لا یعص اللہ الکفل ابدا لا یعصی نہ نافرمانی کرے گا اللہ کی الکفل کفل ابدن کبھی بھی. فمات من لیلتہ تو مر گیا وہ اسی رات. فاصبح مکتوبا علی بابہ تو صبح ہوئی کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی جہنم میں جانے والوں کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آخر میں اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اسے جنت میں لے جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص ساری زندگی جنت میں لے جانے والے کام کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے کے کاموں میں سے ہوتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو کبھی بھی انسان کو اپنی کسی نیکی پر ناز نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی برائیوں میں ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو کبھی سدھر نہیں سکتی. نہیں, کوشش کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ایز لانگ ایز ہماری توبہ سچی ہو. یہ توبہ کی دعائیں پڑھ ہوتے ہیں نا اس میں آتا ہے نا اس کے وما یغفر الذنوب الا انت کہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی بخش ہی نہیں سکتے ہیں نا. بالکل. اور وہ اتنا باریک بین ہے کہ ہم جس چیز کو نہیں دیکھ سکتے اس کو وہ بھی معلوم ہے ہمارے بارے میں. اور پھر دوسری طرف یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور جو کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے توبہ کی طرف لے آتے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تم لوگوں کو بخش دے اور تم اس کی طرف پلٹو. واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے. اور نبی اور اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرتا رہتا ہے, حالات بھی ایسا پیدا کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, زلزلہ ہم سب کے لیے ایک شوق تھا, ایک تکلیف دہ ایکسپیرئنس تھا, لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ایسی تھی کہ جس کے اندر ایک رحمت بھی چھپی ہوئی تھی کہ غافل دل جاگ جائے اور اپنی غلطیاں ہمیں نظر آنے لگے, کیونکہ عام حالات میں غفلت میں ہمیں اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی. ایسا بھی ہے تو مجھے سمجھ آیا کہ اگر کوئی بندہ بہت گناہگار ہو تو اس کو گناہگار نہیں کرنا چاہیے, اس کی بہت ساری برائیوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے آپس میں. کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ برا ہے, گناہگار ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے, تو ہمیں عام پبلک میں بیٹھ کے یا اس کے مرنے کے بعد اس کے گناہوں کو نہیں ذکر کرنا چاہیے. کس کو پتا کہ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس نے کیسی سچی توبہ کر لی, کیونکہ مرنے سے پہلے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی تکلیف سے گزرتا ہے, اس حالت میں وہ پتہ نہیں کس طرح اللہ کو پکارتا ہے اور وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انسان دوسروں پہ تبصرہ کرنے سے زبان بند ہی رکھے تو بہتر. سزا ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جب کوئی حج کر کے آتا ہے نا یا کسی کے بارے میں سنا کہ وہ حج کرنے گئے ہیں تو یوزلی کہا جاتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے اب حج کرنے چلے ہیں. تو اس بات سے مجھے کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. پہلی بات تو یہی کہ ظاہر ہے اس کی نیکیاں ہم سے چھپی ہوئی ہیں اور اگر اس کے کچھ گناہ معلوم بھی ہیں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس نے وہاں پہ 100 یعنی 1 لاکھ ایک نماز کا اسے اجر ملا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اتنے زیادہ اب اجر ہو گئے کو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف ہی کر دیا ہو یقیناً انشاءاللہ. اور پتہ نہیں کیسے کیسے توبہ کی. جیسے یہ بات ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ بخش دیا جاتا ہے. تو جب جیسے کل کا بھی ایکسپیرینس تھا, آخری وقت میں ایک دفعہ کلمہ تو پڑھا لیکن بار بار استغفار ہی منہ سے نکل رہا تھا اور دل نہیں بھر رہا تھا نا کہ مطلب ظاہر ہے استغفار سے. تو ہمیں کس چیز کو پریفرنس دینی چاہیے, کلمہ بار بار پڑھنا چاہیے, دونوں چیزیں باری باری. ٹھیک ہے.
کیونکہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. تو استغفار جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی، تو اس لیے استغفار کرنی چاہیے. لیکن لا الہ الا اللہ بھی اس لیے پڑھ لینا چاہیے کہ اب دیکھیں اس زلزلے میں بھی کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنی ڈیتھس ہوئی. اور دوسری بات، میری بہن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے نماز میں تھے تم لوگ، لیکن جان بچانے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے، تو ایسے موقع پہ بلڈنگز کو ایویکویٹ کر دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ. وہ تو ٹھیک ہے کر لینا چاہیے، لیکن آپ کو کیا پتا جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں وہ اس سے بھی خطرناک ہو. جی بالکل، اس وقت تو یہی خیال آیا. میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میں اتر کے ادھر جاؤں، میں نے کہا کہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں میں بالکل، اور زمین پہ پوری زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے نا، آسمان پہ تو جا نہیں سکتے. یعنی انسان اگر ممکن ہو تو احتیاط کر لے، اگر اندر ہے تو باہر نکل جائے، چھت نہ گرے یا کچھ. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک رغبتاً ورہبتاً الیک. السلام علیکم. استاذہ، جب کل زلزلہ آیا تھا تو اس کے جھٹکا مطلب قیامت کے جھٹکے سے بہت کم تھا، لیکن اللہ اس چھوٹے سے جھٹکے سے ہمیں خبردار کر رہے تھے کہ میری بندے، اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے. ڈر بھی لگا اللہ سے، روئے بھی، لیکن وہ محبت سی دل میں اترتی گئی کہ اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے. وہ اس بڑے سے جھٹکے سے بچانے کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہم تیاری کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھٹکا دے رہے کہ میرے بندے جاگ اٹھے اور اس کے آنے کی تیاری کر لیں. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا. Assalamu alaikum. Ustaza, I wasn't here yesterday. I was at home sick, so I saw a very different view from what people saw at Al-Huda. And one thing that it just reminded me when you mentioned how Tawbah is the state where the hearts wake up. Your heart wakes up, then you do Tawbah. But a lot of times I see that certain situations are brought in front of us to take a lesson, but there's so many different reactions. Like yesterday when we had evacuated the building, there were some people that were crying. There were some people who were crying and doing istighfar. And then there were some people after the earthquake had passed, they were actually laughing. And you know, I see this a lot even some years back when Hurricane Ike had struck Houston. There were so many people that had gone around Houston spray painting "I survived Ike." And you know, we become so proud that as if we did something to help ourselves, and it takes away from the whole lesson. Since yesterday I've just been shaken up and repeatedly making istighfar. And even when we read this book of Tawbah and we learn about the different stories of different taibeen, I just make a dua in my heart that Allah keeps my heart soft, that when something comes up, when I'm supposed to be taught or taken lesson from something, then I actually take lesson, I actually shed tears, or my heart becomes soft. So may Allah make our heart soft to these reminders. بس ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ ایک وقت آنا ہے جب ہم پر موت آنی ہی آنی ہے. اس وقت ہم کیا چاہیں گے وہ آج وقت ہے، کر لیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.